بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ بھٹی صاحب نہیں ہیں تو اس لیے ہم اس کو کیجول کی بجائے فارمل شروع کرتے ہیں. پروگرام کیجول تھا. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ جو جانے پہچانے چہرے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور گفتگو کے آغاز میں یہ بھٹی صاحب کہاں گئے؟ کوئی یہ خبر ہے سر غیر حاضر ہے یا کسی اور سرکار؟ تو ہم گئے تھے، جو ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں ریمس کے عبدالصبور، اس کی شادی میں ہم گئے تھے. ہاں جی، وہ عرف عام میں آج کل شام کہلاتا ہے. پتہ نہیں اس نے نام اپنا رکھ لیا عبدالصبور عرف شام. ہاں عبدل ہاں وہ اور بہت اچھا، اس کا شاعری کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے. اور جو شیئر کرتا ہے چیزیں مختلف شاعروں کی ادھر سے ادھر سے، اور بعض کا خود بھی شاعری کرتا ہے. ہاں جی. اور ساتھ اس نے شام لکھا ہوتا. میں نے پوچھا ایک دن تو بھئی تو کل بس خود تک بندی کر لیتا ہوں کچھ. اور ویسے آپ کو معلومات دوں گا، اس کی ایک کتاب جو ہے نا جو پنجابی شاعری کی وہ چھپ چکی ہے. جی سر، مارکیٹ میں ہے وہ. اور ابھی دوسرے کا بھی اس نے مجھ سے ٹائٹل بنا. اچھا، وہ کتابوں میں اور شادیوں میں اس طرح ہی رہتا ہے. شادی بھی شاید تیسری کرنے والا ہے. سر وہ اپنے والا نہیں ہے، کر لیا. آپ پہلی شادی کا ذکر کرنے والے تھے یا دوسری کی؟ یہ اب جو گئے تھے ہم تیسری. اچھا تیسری. ماشاء اللہ جی. شادی کی ہے انہوں نے سر. تو وہ نا پتریاٹا جہاں پہ ہے اس کے نیچے، کافی نیچے جا کے اس کا گاؤں ہے اور اس کا نام ہے چھاواں. اچھا جی، شیڈ. ٹھیک. تو وہ عام گاڑی جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی گاڑی مانی جا سکتی، تو گاڑی آپ اوپر بھی کر دیتے. گاڑی ہم نے کہیں پہ پارک کی اور وہاں سے پھر اس نے، وہ آیا ہوا تھا ان کو سودا وادہ لینے کے لیے، اس نے ہمیں ایک ٹیکسی کرائی. ٹیکسی والا کوئی 20-25 منٹ تک لے جا کے اس نے پھر چھوڑ دیا کہ اچھا آگے میں بھی نہیں جا سکتا. آگے وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. میرے پاس آگے ہم پیدل گئے. ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیڑ کے درختوں میں گھرا ہوا اس کا گھر ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت. واقعی چھاؤں ہے سر. چاروں طرف جو ہے نا بڑے خوبصورت نظارے تھے. اور وہ کہتے ہیں نا سر، ٹریولنگ از ایجوکیشن. ٹھیک. تو وسیلہ ظفر بھی کہتے ہیں. ہاں، سفر اردو میں اس کو کہتے ہیں، سفر وسیلہ ظفر. تو وہ جو ہمارا آگم آفیسر ہے، زرار آدمی جو ہے، تو وہ بھی مظفر آباد کے کسی اسی طرح کے علاقے میں ہے. تو اس نے ہمیں ایک پودا دکھایا کہ سر اس کا نام ہے ٹمبر. بالکل سر. اچھا ٹمبر، تو ایسے ہی ٹمبر کہتے ہیں اسی لکڑی کو کہتے ہیں. ٹمبر ہے سر، چھوٹا چھوٹا بالکل دانا نما ہوتا ہے سر. چھوٹے چھوٹے ٹمبر یا ٹمبر؟ ٹمبر سے. ٹھیک ہو گیا. ٹمبر کہتے ہیں نا لکڑی کو جی، وہ ہے ٹے کے ساتھ. ٹمبر لکڑی کا کہاں سے بڑی زور سے آواز لگاتے ہیں ٹمبر، پھر طرف نیچے آ جاتا ہے. تو وہ اس نے بتایا کہ جی یہ اس پودے کا کمال یہ ہے کہ وہ نا ایک اس نے چھری منگائی اور اس میں کاٹ کے نا وہ ہمیں اس نے مسواکیں دی. اور اس میں جو ذائقہ تھا نا وہ منتھول کا ذائقہ تھا. اس کو آپ دبائیں. اس نے کہا کہ یہ جس کا منہ پکا ہوا ہو، منہ میں انفیکشن ہو، تو وہ اس کی مسواک کر لے تو وہ اس کا منہ ٹھیک ہو جاتا. اس کے علاوہ اس کے اندر نا چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں کہ وہ دانے اگر لے کے اگر چبا لیے جائیں تو جس کا بی پی کنٹرول نہ ہو رہا تو اس کا بی پی بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی اگر موٹی سی کوئی ٹہنی توڑ کے اور اس کی آپ سٹک بنا لیں اور وہ سٹک کو بھی ہاتھ میں رکھے تو اس سے بھی بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے. وہ تو یہ ہے سر. دیکھیں تو ایک پودا ہی لگانا. اچھا بیج دے آپ لے آتے. تو وہ کہتا کہ میرا وہ وہاں سے وہیں وہ مظفر آباد چلا گیا گاؤں میں. کیسے ہمارے یہاں بہت لگے ہوئے درخت، تو میں آپ کے لیے اس میں سے مسواکیں. ٹیکنالوجی نہیں ٹرانسفر کر رہا. سر میں بھی چونکہ کشمیر سے ہوں تو یہ پودے ہماری سائڈ سے کافی زیادہ ہیں. آپ کشمیر سے پہلے تو تعارف لینے کون سا کشمیر؟ میں تصدیق کرتا ہوں. ایسے ہی ہے بات. بالکل ایسا ہی ہے سر، بلکہ یہ جو دانے نما ہے اس کی چٹنی بھی بنتی ہے سر. چٹنی بنتی ہے، پھر اسٹامک کے لیے کافی یعنی کہ مفید ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو چھڑیاں لا کے دی تھی اس کی. اگر جوڑوں کا درد ہے نا تو یہ آپ ہاتھ میں رکھ کے چلتے ہیں تو اس میں کافی افاقہ ہوتا ہے اس لکڑی سے. آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ سر میرا کوٹلی کا ہے. کوٹلی. اچھا کوٹلی. جی سر سائڈ سے. تو یہ واقعی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ جاننے والے بہت ہیں.
اچھا وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹیکنالوجی نہیں منتقل کرتے, مسواکیں لا دیں گے پودا نہیں دیں گے. ہاں جی وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو زمین جو ہوتی ہے نا, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کون سی فصل کہاں لگ سکتی ہے, کون سی فصل. تو بعض ٹھنڈے علاقوں کے پودے ہیں, وہ اس طرح کے علاقوں میں بعض اوقات وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے. اگرچہ اسلام آباد کی زمین ایسی ہے کہ مطلب حیران ہوں میں اس بات پہ کہ اب آم جو ہے وہ گرم علاقے کا پھل ہے, اور یہاں بہترین ہوتا مگر ہے, یہاں بہترین سوائے میرے گھر کے آم بہترین ہوتا ہے. تو اسی طرح ٹھنڈے علاقے کے جو پھل ہیں وہ بھی یہاں پہ لوکارٹ لگی ہوئی دیکھی ہے, اور اس لوکارٹ تو بہت اچھی ہے. ہاں لوکارٹ سیب لگا دے, ہاں سیب لگے. جی جی. تو یہ کچھ ہیں جو مشکل سے ہوتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے نا وہ کوئی دونوں تاثیریں اس زمین میں. ابھی میں چیری کا تجربہ بھی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلا سیزن اس کا جو ہے نا وہ مائنس بھی لگائیں اس کو, تو بس پھر جو ہو جائے گی. انجیر کا پودا میں نے لا کے نا آپ کو بھی دیا تھا, ریحان صاحب کو بھی دیا تھا. ہمارے ہاں تو بہترین ہے سر, ہو گیا. اچھا دوسرا سیزن ہے, پچھلی مرتبہ ہم نے اس سے توڑ اتنے ہو گئے کہ ہم نے پھر سکھانے کا ڈھونڈا یوٹیوب سے کہ اس کو سکھاتے کیسے ہیں, پھر اس کو سکھا کے تو ہم نے اس کو اس طرح ریحان صاحب کے بھی یہاں ہو گئے. تو وہ ڈاکٹر موسم کیا نہیں ہو سکا, وہ اصل میں اس کے پاس بیٹھ کے چائنیز بولتے ہیں. اچھا سر, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے کشمیر میں ساگ ہے نا, جو اس کا ٹیسٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس نے سارا وہ ماحول, اس میں کورا پڑنا, ٹھنڈ کو فیس کرتا ہے, اور اس طریقے سے اس کا ذائقہ جو ہے نا کافی اچھا تھا. ہمارے کوئی ٹیچر میں آگے ڈسکس کرتا تو ان کا میں کہ ڈبل ڈور لے کے گئے ہوئے تھے کشمیر میں, تو انہوں نے وہاں دیکھے بزرگ بیٹھے ہیں ساگ رکھ کے. پہلے میں نے ساتھ سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ کشمیر میں چونکہ تو ساگ ہی کینوں لے چلیں, تو انہوں نے اپنی گاڑی میں اچھا خاصا ساگ لے کے رکھا. پیسے دینے کی باری, پیسے دے کے کہتے یہ کہاں سے آپ نے ساگ جو ہے نا توڑا ہے, کہاں سے پیسے دے دیے. تو انہوں نے کہا جی پنڈی منڈی سے لاتے ہیں ہم. ڈبل ڈور میں جو ہے نا ساگ لاتا ہے انہوں نے کشمیر سے. الٹے بانس بریلی, اس کو کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کا. پودوں کی بات شروع ہو گئی, بہار جو ہے وہ آئی اور پتہ نہیں کدھر چلی گئی, اس کے ساتھ ہی گرمی. سرسوں جو ہے, ہاں ابھی سرسوں بہت ہے ماشاءاللہ, خوبصورت. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ برف بھی پڑی زیادہ. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پودے ہیں, جو جیسے سیب کا پودا ہے, وانی کا پودا ہے, آلوچے کا ہے, کہتے ہیں ان کے اوپر جو برف پڑے ہاں جی تو اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس دفعہ چونکہ برف نہیں پڑی تو امکان ہے کہ اس دفعہ یہ کی جو فصل ہے نا سیبوں کی, تو یہ فریج سے نکال کے تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں. فریج سے کتنی بندہ ڈال سکتا ہے. اب سر ہمارے ہاں جو امرود ہوتا ہے وہ سرخ کلر کا ہے, وائٹ بھی ہوتا ہے لیکن اندر سے جو سرخ ہوتا ہے, اندر سے سرخ ہے سر. یہ کتنا ڈال سکتا ہے. پھر مجھے یاد آیا جی, میں نے نا اپنے اس جگہ پہ پرندوں کے لیے کچھ ایسے رکھے ہوئے برتن, تو پرندے بہت آتے ہیں, وہ آ کے عادی ہو گئے ہیں اب, تو وہ کھا کے چلے جائیں گے, پھر میں تو اسے ڈالوں گا پھر ختم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ پرندوں کو تو ہی رزق دے سکتا ہے, وہ دوسرے تیسرے دن ختم ہو جائے گا, پھر میں اب اس کو لے کے آؤں گا, کلو 2 کلو اور لے آؤں گا, پھر وہ جو ختم ہو جائے گا پھر لے آؤں گا. ایک دن میرا ایسے ہی دن میں کہ یار یہ تو بہت کھاتے ہیں, پھر ہاتھ ہی میں کہ یار یہ دیکھو کتنی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اور یہ بندہ نہیں دے سکتا. ایسا ہی جتنا بھی امیر کبیر کیوں نہ ہو, وہ ان کا رزق جو ہے اس کا پورا نہیں کر سکتا. وہ ہمارے ایک دوست کا شعر یاد آ گیا کہ میں بہت پیار کرنے والا ہوں, میں بہت پیار کرنے والا ہوں, تم پرندوں سے پوچھ سکتی ہو. اچھا, تو وہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے گرہیں لگائیں, اور وہ یوں سمجھیں کہ لوگوں نے بہت زیادہ محسوس ہوئے کہ میں بہت پیار کرنے والا ہوں, آگے کسی اور کا نام لے کے اس سے پوچھ سکتی ہو, تم شکیلا سے پوچھ سکتی ہو, تم فلاں سے پوچھ سکتی ہو. اس پوچھا کہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں, حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی. تو یہ دیکھیں, یہ اچھا یہ امجد صاحب کسی کی ہے یہ اس کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا مصرع ہے جو کسی بھی مصرے کے ساتھ لگائیں تو بامانی ہو جاتا ہے. مثلا غالب میں دیش زغوغا ایک رقیبہ, حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں.
اچھا آپ کی بات سے مجھے وہ تو نہیں یاد آیا مگر نمونے کے کچھ اور شعر یاد آ گئے. وہ کنیا لال کپور بہت اچھے رائٹر اور خصوصاً مزاح نگار, بہت اچھا مزاح لکھا انہوں نے. تو ان کا ایک مضمون ہے جدید ریسرچ اسکالر ڈاکٹر بالغ. اب ڈاکٹر بالغ جو ہے وہ غالب سے جو ہے نا انہوں نے اس کا الٹ کیا ہے, اور ڈاکٹر بالغ جو ہے وہ ان کی ریسرچ ہے دیوان غالب پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت وقت اس کے ساتھ لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوان غالب ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے. تو درمیان میں ریسرچ کے دوران ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ یہ کہیں میں نے ہی تو نہیں لکھا ہوا. تو وہ پھر یعنی کوئی 75ویں صفحے کے بعد جا کے ان کو پتا چلا کہ نہیں میں نے نہیں لکھا کیونکہ میں تو نثر نگار ہوں. اس لیے پھر انہوں نے آگے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا کہ شاید یہ دو شاعروں اسد اور غالب نے جو ہے مل کے لکھا ہے غالباً. اچھا پھر ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کا کلام جو ہے انہوں نے اپنے ہونہار شاگرد مولانا الطاف حسین حالی سے لکھوایا ہو اور ان کے بہت سارے اچھے اشعار لے لی ہوں, کیونکہ خود تو ان کی مصروفیات گوناگون مصروفیات سے ان کو وقت کم شاید ملتا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ بہت سارے اشعار جو ہیں وہ غالب کے بہت سارے اشعار جو ہم تک پہنچے ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں, وہ کاتب نے ایسے لکھ دیے, کتابت کی غلطی جو ہے. تو کچھ اشعار کا انہوں نے کہا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی امید بر نہ, کچھ اس طرح کا وہ ہے. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو اس کو انہوں نے کہا کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں شعر یہ تھا, تو وہ دوسرا جو تھا وہ کتابت کی غلطی ہو گئی. ہاں اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شعر پڑھا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ جو ابھی یہ جو اصل شعر ہے, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ کتابت کی غلطی, اس کی وجہ سے دوسرا مصرع چینج ہو گیا. اصل میں شعر یہ تھا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, ڈرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی اس طرح کی چیزیں غلط العام کہہ لیں یا, لیکن بہرحال وہ تو انہوں نے مزاح کے طور پہ لکھی. غالب کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں وہ ٹھیک ہی پہنچے ہیں, اس میں کاتب کی غلطی نہیں. انور مقصود صاحب جو ہیں وہ روزنامہ حریت میں تھے. اچھا جی, کراچی میں. کون سے انور مقصود جی ہاں, انور مسعود نہیں, پروفیسر انور مقصود سفید بالوں والے, جن کے پیدائشی سفید بال کراچی میں. تو وہ روزنامہ حریت میں بھی کام کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ وہ جو نظم ہے نا, سو ہے وہ بھی آدمی, نذیر اس کا ٹیپ کا مصرع ہے, سو ہے وہ بھی آدمی. اور اس میں اس کے مختلف جو ہے نا کیفیات بتائی گئی ہے کہ انسان بندر نچا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, چلا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, تو ٹھیلا لگا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. وہ کاتب نے اس آدمی کی جگہ اس کی اصلاح کر کے لکھ دیا آرمی. جو بندر نچا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی. وہ ساری اور وہ کسی نے چیک نہیں کیا اس کو, اور وہ چھپ گئی. جب وہ چھپ گئی تو وہ ظاہر ہے کہ اخبار کا نام بھی تو حریت تھا. تو انور مقصود صاحب کی چھٹی کرا دی گئی. اچھا, کہ حالانکہ وہ روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بلکہ ابھی پچھلے دنوں پھر وہ کر رہے تھے. وہ اس دن کیا ہوا کہ یہ جو ان کا ایک ڈرامہ ہے ہاف پلیٹ, بہت شاندار, اور اس میں ایک شاعر کا کردار ہے جو کہ معین اختر نے
ادا کیا ہے. تو ان کے پاس ایک خاتون آتی ہیں, بڑی ماڈرن سی خاتون, اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ میں بھی شعر کہتی ہوں اور میں آپ کو شعر سناتی ہوں. جیسے انہوں نے پہلا شعر پڑھا تو انہیں اللہ حول ولا قوت. تو وہ خاتون کہتی ہیں کیوں حضرت شعر وزن سے گرا ہوا ہے؟ کہتے نہیں, اخلاق سے گرا ہوا ہے. کمال ہے صاحب. آج کل بھی ان کا ایک پورے لاہور میں چل رہا ہے. ہاں, جو وہ یہاں سے ہو کے گیا ہے اسلام آباد سے, غالباً 14.5 اگست تھا. ہاں ایسا کچھ. ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ان کے جو کارڈز وغیرہ ہیں, مگر میں نہیں جا سکا, لیکن سننے میں آیا کہ بہت شاندار ہوگا. اور آپ سفر کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تو بہت سفر کیے. کون سے والے؟ وہ میں نے جتنے سفر کیے ہیں نا, مطلب ایک تو میں نے وہ سفر کیے جو ارض القرآن کے سلسلے میں تھے. جی. تو میں ان تمام جگہوں پہ گیا جن کا ذکر قرآن میں ہے. جی. تو مثلا سعودی عرب میں ایک جگہ ہے اصحاب الاخدود کی بستی, وہ قرآن میں ذکر آتا ہے قتل اصحاب الاخدود. جی. کہ کھائیوں والے, خندقوں والے قتل کر دیے گئے. تو وہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں ہے, اور سعودی عربیہ کے نارتھ میں ہے, مدینہ سے شمال میں مغائر شعیب ہیں, مدائن صالح ہیں. جی. تو ان کا میں نے سفر کیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر میں ایک دفعہ نکلا تو میں پھر گیا ایران, چونکہ ان دنوں نا عراق کی ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں تھی, اس لیے میں پہلے یہاں سے بائی ایئر میں کوئٹہ گیا. جی. اور کوئٹہ سے بائی روڈ اور تفتان گیا. تفتان سے مشہد, اور پھر ایران میں سارا گھوم گھام کے پھر میں عراق میں داخل ہوا. تو اس سفر کے دوران بڑے دلچسپ واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ تو یہاں سے تھا کہ جب میں پنڈی سے جا رہا تھا کوئٹہ, تو مجھے سب سے آگے والی سیٹ ملی. وہ عام طور پہ وی آئی پی کو ہی دیتے ہیں, کیونکہ ذرا اس میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے, بنا سکتے ہیں. تو میرے ساتھ نا ایک چھوٹا سا قرآن شریف ہوتا ہے, تو وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میں مصروف رہا, میں تعارف کیا کون ہے. لیکن جب قرآن شریف ختم کر کے میں نے اپنا سبق پڑھ کے اور میں نے اس کو بند کیا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئٹہ میں کام کرتے ہیں؟ میں کہ نہیں, میں کوئٹہ میں نہیں کام, پنڈی میں ہوتا ہوں, لیکن میں ایسے ایسے جا رہا ہوں. کہتے کیا نام ہے آپ کا؟ میرے کرنل اشفاق. کہتے وہ وٹنس ٹو بلندر آپ نے لکھی ہے؟ میں کہ ہاں سر میں نے لکھی. کہتے وہ کیسے ہم نے لکھ دی, کوئی فوج نے آپ کی کوئی مدد کی تھی؟ اور میں کہ فوج نے میری کیا مدد کرنی تھی. اور سب سے پہلے میں 10 کور ہیڈ کوارٹر گیا تھا, تو وہاں کوئی بیوقوف آدمی تھا لیفٹیننٹ کرنل, اس نے مجھے جو ہے نا وہ طوطا مینا کی کہانیاں سنانی شروع کر دی. اور پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نوٹس نہیں لے رہے. تو میں نے اسے کہا کہ تم کوئی کام کی بات کرو گے تو میں نے وہ پتہ یہ کہتا ہے, اور سر ہمیں کہا گیا تھا کہ اس سے کوئی انفارمیشن نہیں دیں. یہ وہ افسر تھا جو مجھے بریف کر رہا تھا, اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا کہ نوٹ کیوں. ہاں, تو اس نے کہا کہ سر وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو پوری بات نہیں بتانی. میں کہ آپ وہ کرنل تھے؟ کہتا ہاں. گٹے بیٹھے آپ کیا ہیں؟ میں لیفٹیننٹ جنرل ہوں, اور میں یہ جو اسکول آف آرمی اینڈ ٹیکٹکس ہے کوئٹہ, اس کا کمانڈنٹ ہوں. شاید ان دنوں میجر جنرل تھے وہ. کہتے ہیں میں ان کا یعنی کمانڈنٹ ہوں اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کا. اب مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں اس کو کیا جو کون اور اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو خیر کچھ دیر خاموشی دی, تو اس نے کہا کہ آپ کدھر ٹھہریں گے وہاں کوئٹہ میں؟ میں سر ابھی تو پتہ نہیں ہے, میں وہاں جا کے اتر کے پھر دیکھوں گا کہ کہاں کہیں گے. بی مائی گیسٹ, ویری
کرٹیس ہو گئے کہ میں ابھی اسے کچھ کہہ چکا ہوں، لیکن اس نے وہ سارا اگنور کیا، دی بائی کیسے میں سر بالکل کہ کوئی کام وام بھی ہے؟ میں کہ ہاں وہ میں نے چینج کرانا ہے، ایرانی کرنسی لے، آل ول بی ڈن. سر وہ جب وہاں اترے ہیں ایئرپورٹ پہ تو اس نے کہا وہ آپ سامان کا وہ دے دیں کدھر ہے. وہ میں نے اس کو دیا، اس نے کسی افسر کو کہا کہ یہ از مائی گیسٹ، لک آفٹر ہم. اور اس کا میجر جنرل کا یہی کہنا کافی تھا. سر میں جب وہاں گیا تو انہوں نے اتنا بڑا گیسٹ روم، جو بڑا زبردست قسم کا گیسٹ روم تھا، وہ مجھے دیا. اور اس کے 3-4 کمرے تھے. میرے پاس مختلف ایک مطلب ویڈیو کیمرہ تھا، ایک اسٹل کیمرہ تھا، کچھ بیٹریاں تھی، وہ میں نے مختلف کمروں میں سب میں اس کو لگا دیا. وہ ساری میری بیٹریاں چارج ہو گئی. پھر ایک آفیسر آیا، کہ سب مجھے جنرل صاحب نے بھیجا ہے، آپ کو کوئی کام ہے؟ میں کہ ہاں 2 کام ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لے پیسے لے، یہ جا کے نا مجھے ایرانی کرنسی لا دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے نا میں نے بائی بس جانا تھا تفتان، وہ اچھا خاصا یعنی راستہ ہے کوئٹہ سے، تو میری سیٹ جو تھی نا وہ پیچھے تھی. تو میں کہ اب وہ جا کے نا وہاں سے اور ان کو کہنا کہ مجھے پروموٹ کر کے مجھے آگے کہیں سیٹ دے دیں. مجھے ٹھیک سر. وہ افسر گیا، وہ جا کے مطلب ہے کہ میری کرنسی بھی کرا لایا. اور اس نے کہا کہ سر وہ آپ کی سیٹ بھی آگے ہو گئی ہے، تو اتنے بجے گاڑی آئے گی تو آپ تیار رہیے، وہ آپ کو لے کے چلے جائیں. وہ سر اتنے بجے گاڑی بھی آ گئی، شاندار قسم کی گاڑی، ایئر کنڈیشن. وہ میں سامان ومان رکھ کے اس میں گیا، اس نے سامان چڑھایا اور اگلی سیٹ پہ مجھے بٹھا دیا. اچھا ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کوئی وی آئی پی ہے کہ گڈی چھٹن آئی ہے، فوجی بندے آگے پیچھے اس کے پھر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ بڑا سکون ملا وہاں سے. تو وہاں سے میں تفتان گیا، اور پھر تفتان سے مشہد، اور مشہد سے پھر میں قم آیا. اور قم میں ایک حضرت معصومہ کا مزار ہے وہاں پہ. تو آیت اللہ خمینی کا مزار بھی قم میں بھی قم ہی میں ہے، لیکن وہ ہٹ کے ہے. اور یہ جو حضرت معصومہ کا، یہ حضرت معصومہ جو تھی نا، یہ بہن تھی حضرت امام رضا کی، جن کا مزار جو ہے نا وہ مشہد میں ہے. وہ جب وہاں سے چلے تھے تو وہ حضرت معصومہ کو پتہ چلا کہ یہ کہیں راستے میں ان کو کمر وہاں نہ دے، تو ان کے پیچھے پیچھے آئیں، ان سے ملاقات کی. اس کے راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا قم کے قریب. تو انہوں نے ان کا مزار ادھر ہی بنا دیا. اتنا خوبصورت مزار ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ سونے کے پترے لگے ہوئے ہیں. تو اچھا میرے پاس کیمرہ بھی تھا، تو میں ایسے کھڑا ہوا تھا وہاں، میں فاتحہ پڑھ رہا تھا. تو مجھے نا میرے پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک ان کے کوئی عالم جو ہوتے ہیں نا، ان کی خاص حیات ہوتی ہے حضرات کی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ اگوں ہٹ جا. میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور وہ فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تصویر کشی ممنوع ہے. اور میں کہ اگر یہ شیعہ عالم ہو کے اگر فلم بنا رہا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا. میں نے بھی پھر اپنا کیمرہ نکالا اور میں نے نا اس کی فلم میں نے اس کی بنا لی. تو بہرحال وہاں سے قم سے پھر میں مختلف جگہوں پہ شہروں میں گھومتا گھامتا رہا. اور پھر وہاں سے میں آئی کراس اوور ٹو عراق. سر ایران اور عراق میں زمین آسمان کا فرق، کہ وہ عراق جو تھا نا وہ بالکل یعنی تباہ ہوا تھا. یہ امریکہ نے جو یہ آپ کون سے سن میں گئے تھے؟ یہ سر 80s کی بات ہے، ٹھیک، کہ وہ سارا تباہ ہوا تھا. تو وہاں سے میں نے پتا کیا کہ یار کوئی ٹرانسپورٹ یہاں سے شہر جو مجھے لے جائے. تو پتا چلا کہ جی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. اچھا. تو پھر ایک بس تھی جس کے اندر یہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ جھنگ سے چلے تھے اس بس میں، زیارات کے لیے اندازہ لگے وہ زیارات کے لیے ان کا کارواں تھا، اور وہ جھنگ سے آئے تھے. اور وہ مجھے ایران میں بھی ملے تھے. تو میں نے ان سے کسی سے راستہ پوچھا تھا کہ یار فلاں جگہ، اس نے ان کو لفٹ نہیں کرائی تھی. تو وہاں دیکھا کہ وہ موجود ہیں. تو بہرحال میں نے ان سے سلام دعا کی ہے، اور میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے اپنے ساتھ لے چلو اس بس میں.
تو آگے جا کے کہیں چھوڑ دینا. جی کہ کہاں جا کے چھوڑ دیں آپ کو؟ میں کہ جہاں سے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ مل سکے. کہیں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں. میں کیسے آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہ ہم تو کوفہ جائیں گے. جی تو میں کہا مجھے بھی بٹھا لیں ساتھ. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا بس. تو وہ اس طرح سے وہ میں شیعہ حضرات کے ساتھ میں چلتا رہا. وہ کہیں نماز کا وقت آیا تو میں نے جب نماز پڑھی نا تو وہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جی میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو ان کو پتہ چلا کہ ہیں یہ تو سنی ہے نہیں، یہ تو مومن نہیں ہے. یہ تو مومن نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی بس میں. کچھ لوگ جو تھے نا وہ میرے خلاف ہو گئے اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ تھے. اور وہ حضرت امام حسین کے مزار پہ جب گئے تو میں نے کچھ گفتگو کی تو اس نے کہا کہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو وہ میرے حق میں تھے. تو اسی طرح سے مطلب وہ چلتا رہا. اچھا جب حضرت امام حسین کے مزار پہ جب وہ گئے نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے دن یہاں رہو گے؟ اور سر ہم تو 7-8 دن یہاں رہیں گے. میں کہہ رہی 7-8 دن یہاں رہیں گے تو میں یہاں کیا کروں گا اتنے دن؟ میں نے اس کو کہا وہ جو مینیجر تھا ہوٹل کا یار میرا پاسپورٹ مجھے واپس کرو. جی اس نے کہا کیوں؟ میں کہ میں ذرا نینوا جا رہا ہوں. وہ نینوا میں مطلب ہے کہ ایک کسی نبی کا مزار بھی ہے. جی اور نور الدین زنگی ایک اسلامی تاریخ میں ایک کا ذکر آتا ہے جی جس کو خواب آیا تھا کہ کچھ بندے جو ہے نا وہ کریں. تو اس نے وہ میرا پاسپورٹ مجھے دے دیا. کچھ دیر میں ایک پولیس کا ایک بندہ آیا اور اس نے پاسپورٹ مانگا. وہ مینیجر نے مجھے کہا کہ اپنا پاسپورٹ اس کو دے دو. بھائی کیوں؟ تفتیش عام نہیں ہے. تفتیش عام روٹین کی انویسٹیگیشن ہے ہم دے دو اس کو. یہ بھی دے دے گا واپس. جی میں نے اپنا پاسپورٹ اس کو دے دیا. وہ لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا کر کے وہ کدھر ہے پاسپورٹ والا؟ جی جی اس نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ بھیج. اس کے وہاں موٹر سائیکل کی ایک کافی بڑی سی. اس نے مجھے اس کے پیچھے بٹھایا اور پھر بیٹھ کے اس نے میرا ایسے پیچھے پکڑ کے نا میرا ہاتھ پکڑا اور یوں کرنے لگا. تو میں سمجھا کہ پتہ نہیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ فٹ ریسٹ کہاں پہ ہے. لیکن وہ پتہ چلا کہ اس کے پاس تو ایک ہتھکڑی تھی اور اس نے مجھے ہتھکڑی پہنا دی. اور میں اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ کک لگائی اور اب راستے کا شور بھی ہے موٹر سائیکل کا. میں کہ یار میں اس سے کیا بات کروں؟ یہ تو فائدہ نہیں ہے اس سے بات کرنے کا. جی کیپ کوائٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. وہ مجھے لے گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا پولیس سینٹر شرطہ مقر الشرطہ اور سمجھ گئے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر. وہ مجھے لے گیا اور اس نے جا کے ایک بندے کے پاس مجھے پیش کر دیا. تو اس کو میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے اس لینڈ کے لا کی کون سی خلاف ورزی کی ہے کہ یہ مجھے اریسٹ کر کے لے کے آیا. وائی ہیو بین اریسٹڈ؟ تو اس نے کہا نہیں ہم نے اس کو اریسٹ کے لیے نہیں کہا تھا. ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس بندے کو لے آؤ. تو میں نے ایک لمبی سی عربی میں تقریر کی جو 4 سال اس کو پلائی ہے کہ وہ کیا. اس نے بعد میں کہا ہوگا کہ عربی نہیں آئی کہ اس کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی لیکن وہ انگریزی سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے پہلے میں نے انگریزی میں تقریر کی اور پھر سے پوچھا کہ حل فہمتا کہ سمجھ گئے ہو؟ تو اس نے یوں کیا. یوں کا مطلب تھا نو. وہاں پہ ایران میں بھی عراق میں بھی اور اس علاقے میں اچھا یہ جو اشارہ ہے نا یہ نا کا ہے اور یہ اشارہ ہاں کا ہے. شکر ہے کہ مجھے یہ ایران میں ہی پتہ چل گیا تھا. تو اس نے جب یوں کیا نا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو نہیں سمجھ میں آیا. پھر میں نے عربی میں تقریر کی تو وہ یہ گاٹ امپریس کی یار تو انگریزی بھی بول رہا ہے عربی بھی بول رہا ہے اور ابھی کہو فارسی میں بھی آؤں گا. تو اس نے پھر مجھ سے معذرت کی کہ نہیں ہم نے آپ کو اریسٹ نہیں کیا تھا. میں اس کو کہا تھا یہ اس نے اپنے انیشیٹو پہ آپ کو ہتھکڑی پہنا دی. میں کہ نہیں
ہمارے یہاں اٹ از ٹیکن ایز این انسلٹ. تو خیر اس نے پھر معذرت کی. جب اس نے معذرت کی تو میں کہتا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بلوایا آپ نے؟ ہیو آئی وائلیٹڈ اینی لا آف دی لینڈ کیوں کر؟ اس نے کہا سر آپ نینوا جا رہے تھے. ہوا یہ کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ جمع کراتے ہیں تو اٹ از رپورٹڈ ٹو دی پولیس کہ جی یہ فلاں آدمی جو ہے نا یہ ہمارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا. جی. تو ایز لانگ ایز اٹ واز اے گروپ تو وہ کسی نے نہیں کہا, انہوں نے سب کو بتا دیا ہوگا کہ جی 20 بندے 25 آدمی آئے ہیں اور یہ سارے زیارات کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو میں نے اکیلے نے پاسپورٹ لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں نینوا جا رہا ہوں تو اس پہ ان کے کان کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ جو بندہ نینوا جا رہا ہے اس کا پاسپورٹ ہمیں دو. وہ پاسپورٹ انہوں نے چیک کیا ہوگا, پھر اس نے کہا بندہ بھی بلا کے لاؤ. وہ بندہ مجھے لے گیا. تو میں کہ اچھا کیا حرج ہے نینوا میں جانے میں؟ میں اگر نینوا جا رہا تھا تو کوئی جرم ہے؟ وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار ہے کہ نہیں, اور وہاں پہ نور الدین زنگی کا مزار ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے تو صحیح. میں کہ پھر کہتا ہے وہ طالبان کا گڑھ ہے اور اتنا بڑا گڑھ ہے کہ وہاں پولیس اور فوج بھی جاتے ہوئے کتراتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ تشویش ہوئی کہ یہ پاکستان سے ایک بندہ آیا اور یہ نینوا جا رہا ہے تو پتہ نہیں کہیں طالبان کے ساتھ اس کے روابط نہیں ہے. تو بار اس نے کہا بار بھی سیٹسفائڈ کیا, کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے تو آپ جائیں. تو آپ نے پھر بھی گئے؟ نہیں سنیں نا آگے سنیں. اچھا وہ کہنے لگا کہ جی یا اس کو چھوڑ کے آؤ. میں کہ اس بدتمیز کے ساتھ میں نے نہیں جانا. تو وہاں سے گئے, رات کے شاید 3 بجے تھے اس وقت. اچھا. تو اس نے کہا سر اور یہاں کوئی ٹرانسپورٹ آپ کو نہیں ملے گی, میں اس کا بندوبست کروں گا, آپ جائیں. اس نے اس کو میرے سامنے جھاڑ چھاڑ پلائی کہ ان کو عزت کے ساتھ چھوڑ. میں کہ پاسپورٹ جیسے پاسپورٹ آپ کو صبح ملے گا. بٹ ہی اسٹل وانٹیڈ ٹو رپورٹ ٹو ہز ہائر اتھارٹیز کہ یہ ہم نے پاسپورٹ پکڑا تھا, یہ تشویش کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پاسپورٹ اس نے مجھے رکھ لیا اور کہا کہ صبح آنا. میں چلا گیا. میں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ ان کی ہر چیز جو ہے نا اس پہ امریکی چھائے ہوئے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں صبح جاؤں تو یہ مجھے کسی امریکی کے حوالے کر دیں. اس کو تو میں نے کہا تھا کہ وہاں نینوا کی ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے, کہ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار ہے اور نور الدین زنگی کا. امریکوں کو خاص سمجھ میں آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو بات بڑھ جائے. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ کچھ کرو. میرا ایک واقف تھا جو کہ ٹی وی میں تھا, آج ٹی وی میں نے اس کو فون کیا اور میں نے ایک خبر لکھی کہ کرنل اشفاق حسین بغداد میں گرفتار ہو گئے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ اسامہ بن لادن سے تعلق کا الزام ہے. میں نے یہ خبر لکھی اور اس کو اعظم گوندل تھا اس کا شفٹ انچارج, اس کو میں نے فون کیا اور اتفاق سے وہ مل گیا. اور وہ میرے پر نہیں تھا فون, وہ جو ہمارے بس کا ڈرائیور تھا اس کے فون سے لے کے میں نے بات کی. تو میں نے کہا یہ خبر لکھو. انہوں نے لکھا ہے. میں نے وہ خبر لکھا ہے. میں کہا یار اس کو چلا دو. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو انچارج تھا نا اعظم گوندل کے اوپر جو تھا, فاروق عادل, وہ بعد میں پریزیڈنٹ کا پیارو بھی رہا, اس کا مجھے فون آیا. مطلب اس نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ گرفتار ہے تو اس نے فون کیسے کر. تو اس کا فون آیا, وہ وانٹڈ ٹو کنفرم کہ یار آپ اریسٹڈ ہو. اور میں کہ بس تو یہ خبر چلا دو, اب سب جو کیا ہم انڈر اریسٹ. پہلے آپ کہتے ہیں تو چلا دیتے ہیں. انہوں نے وہ آج ٹی وی پہ چلا دی. اس سے باقی جو چینل تھے انہوں نے پک اپ کر لیا اور پورے چینل کے اوپر کرنل اشفاق گرفتار, اسامہ بن لادن کے ساتھ تعلق کا الزام, یہ اور وہ چل گئی. اور کچھ اخبارات نے بھی اس کو اٹھا لیا اور وہ اخبارات میں بھی چھپ گئے. یہ کام رات کو ہو گیا. صبح جب میں گیا نا پاسپورٹ لینے کے لیے تو ان کا جو ہیڈ ہوگا نا پولیس کا ہیڈ, انہوں نے مجھے اس کے سامنے پیش کیا. تو اس نے پہلی بات جو مجھے کہی وہ یہ تھی کہ یو اپیئر ٹو بی این امپورٹنٹ مین ان پاکستان.
میں کہا یس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نا اس کی اطلاع مل چکی تھی ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی تھی. ہاں جی یا تو امریکہ نے وہ خود کو ان کا لیکن ان کا اپنا کلچرل ونگ. ہاں جی وہ بالکل جیسے بھی تھا. جی اس نے یہ بات مجھے کہی کہ یو اپیئر ٹو بی این امپورٹنٹ مین ان یور کنٹری. میں کہا یس آئی ایم. تو اس نے پھر معذرت کی کہ وہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو اس نے آپ کو کریڈٹ ڈال دی. اس کو ہم نے بیش آؤٹ کیا ہے. تو ویل تھینک یو ویری مچ, یہ آپ کا پاسپورٹ اینڈ یو آر فری ٹو گو. میں کہ اوکے آل تھنگز آر سیڈ اینڈ ڈن. مجھے یہ بتائیں کہ میں نینوا چلا جاؤں. تو بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی نا. وہ آپ کے ڈپٹی نے مجھے بتایا تھا کہ نینوا جو ہے نا وہ طالبان کا گھر ہے. تو میں طالبان سے نہیں ملنے جا رہا نا, تو اس لیے جا رہا ہوں. تو ایم آئی الاؤڈ کہ میں نینوا چلا جاؤں. وہ مسکرایا, کہتا ہے بردرلی ایڈوائس تو یہی ہے کہ نہ جاؤ, کہ آپ نہ جائیں. میں کہ دیکھیں ایڈوائس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس کو مانوں یا نہ مانوں. کیسا ٹیک اٹ ایز این آرڈر. تو پھر میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا. میں کہ اگر راستے میں میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا تو ان کے پولیس چینل پہ جب یہ جائے گی یہ بات آئے گی کہ پولیس کے ہیڈ نے اس کو منع کیا تھا اور پھر بھی یہ جا رہا ہے تو کوئی اور ہی چکر ہے. تو میں پھر اچھا یہ بابل و نینوا یہی ہے یا کوئی اور والا ہے؟ وہی ہے وہی والے عراق کے شمال میں. آگے اچھا عراق میں چلے گئے تو اس سفر کو ہم جاری رکھیں گے. سوری اس سفر میں کچھ لوگ شریک ہیں ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر, جس میں طاہا خواجہ صاحب ہیں, نعمان ہیں, عرفان بٹی صاحب ہیں, غالباً وہی ہوں گے ہمارے جو یہاں سے. تو محمد خان صاحب ہیں, محمد خان بٹی تو نہیں ہے. محمد خان بٹی کہاں سے ہیں یہ ساتھ؟ یہ ساتھ نہیں لکھتے فیس بک پہ, اس میں جب لکھتے ہیں ساتھ نہیں لکھتے کہاں سے ہے نا. تم جہاں کی ہو ہم وہیں کے ہیں. نایاب یا نیاب خان, نایاب خان ہی ہوں گے, اور شاہزیب قاسم صاحب ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لوگ پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں اور ہمارے شریک سفر بھی ہیں. اچھا عراق سے ہم آگے جائیں گے اور آپ کے ساتھ ہم یہ سفر جاری رکھیں گے, مگر ایک بات اور, بعض اوقات یہ والے معاملات میں کیسے ایک صاحب ہیں غالباً حیات ہیں یا نہیں ہیں, ہاں, ڈاکٹر تنویر بخاری, بہت پڑھے لکھے اور بڑے, لیکن شہرہ ورکا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ رہتے ہیں. یہاں کہیں اسلام آباد میں کسی بڑی پوسٹ پہ تھے, لیکن اچانک خیال آیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے گئے اور بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے. اچھا وہ یعنی ہلکا جو پڑھنے لکھنے والے تھے اس میں ان کو لوگ جانتے تھے. تو ہوا یوں کہ ان کے ہاں گاؤں میں کوئی پولیس والے آئے اور ان کا جی تنویر بخاری کا گھر کدھر ہے. لوگوں نے بتایا, اور آپ کو پتا کہ گاؤں میں پولیس آ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جی وہ پولیس آئی ہے, فلانے والی پولیس آئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ادھر رہتے ہیں بخاری صاحب, مگر وہ تو بڑے شریف آدمی ہیں, وہ تو بڑے, انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور ان کی لائبریری ہے بہت بڑی. اور بہرحال ان کا جی ہمیں ان سے ملوائے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو نا بڑے صاحب نے بلایا ہے. تنویر بخاری صاحب نے ٹوٹے ہوئے چپل پہنے ہوئے ہیں, چادر لی اور وہ ڈالے میں بیٹھ گئے ان کے. وہ بڑے پریشان بھی کہ یہ ہوا کیا ہے, اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے لکھنے کے. تو وہ وہاں پہ جب کسی بڑے آفیسر کے ساتھ, تو وہ بڑے احترام سے ملا, چائے شب, اور وہ اچھا وہ پتہ یہ چلا ان کے جی کی غلطی ہوگی. ان کا سر غلطی کوئی نہیں ہوئی, اصل بات یہ تھی کہ ہم نے ایک سوچا تھا کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں اور حکومت جو ہے, حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان, تو وہ ان کی طرف سے ہمیں آیا تھا کہ تنویر بخاری صاحب کا ان کو کریں, تو ہم ان کے لیے کوئی اعزاز میں کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی پلاٹ دینا چاہتے ہیں, یا کوئی اعزاز دینا چاہتے ہیں, ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. تو کوٹ پہ کہنے میرے پنڈ میں تو مشہور ہے تنویر بخاری, پولیس پھڑ کے لے گئی. تو وہ بعض اوقات ایسا غلط فہمی جانا, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس سفر کو جی واجد, اصل میں ہم جو ہے نا واجد صاحب جو ہے وہ ہاتھ بندے ہیں سارے, جو کہتے ہیں جی کہ وائنڈ اپ کریں گے اس بات کو یہیں,
اگلے ہفتے پھر اس کو آگے ہم لے چلیں گے. بالکل عراق کی کچھ باتیں رہتی ہیں ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام اور واقعہ عراق کا ہو، داستان کو اشفاق صاحب ہوں تو ماشاءاللہ دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں اور یہ کہتے جائیں. داستان سی داستان ہاں اس پہ پھر میرا بیان، ہاں ماشاءاللہ. داستان سی داستان اس پہ پھر میرا بیان، آپ جیسے سنگ دل اشک بار ہو گئے. یا اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ تھے اکرام سلیری صاحب، کرنل اشفاق صاحب اور عاصم خزین. نام جو کمال ہے عاصم خزین صاحب. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، خوش رہیں.